بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم چیپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے ملٹیپل چوائس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے واٹ از دا پرائمری فنکشن آف اے سسٹم، یعنی کسی سسٹم کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پہلے لیکچر کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ کسی بھی سسٹم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ مشترکہ کام کر کے اس کے اجزاء کا اور کسی خاص مقصد کو پورا کرنا، یعنی ٹو اچیو اے کامن گول۔ آپشن نمبر بی اس کا جواب ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہے وٹ از ون آف دا فنڈامنٹل کنسیپٹس آف اینی سسٹم، یعنی کسی بھی سسٹم کا بنیادی تصور کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی سسٹم کا بنیادی تصور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا آبجیکٹیو۔ لہٰذا اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر بی، اٹس آبجیکٹیو، یعنی اس کا مقصد۔ نمبر 3 پہ ہے وٹ از این ایگزامپل آف اے سمپل سسٹم، یعنی سادہ سسٹم کی ایک مثال کون سی ہے ان میں سے۔ تو آپ کو چیپٹر نمبر 1 کے لیکچر نمبر 1 اور 2 میں بھی بتایا گیا تھا۔ تھرموسٹیٹ جو ہے وہ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، باقی تینوں بھی اس کی مثالیں ہیں لیکن وہ زیادہ پیچیدہ ہیں، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ سادہ مثال جو ہے وہ تھرموسٹیٹ ہے، یعنی کہ آپشن نمبر سی اس کا جواب ہے۔ نمبر 4 پہ ہے what type of environment remains unchanged unless the system provides an output، یعنی کس قسم کا ماحول جو ہے اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک کہ سسٹم کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ فراہم نہیں ہوتا۔ تو اس میں اسٹیٹک اس کا جواب ہے، یعنی آپشن نمبر بی، کیونکہ اسٹیٹک وہ ماحول ہوتا ہے جو کہ تب تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک سسٹم جو ہے وہ اپنی آؤٹ پٹ فراہم نہیں کرتا۔ نمبر 5 پہ ہے وٹ آر دا بیسک کمپوننٹس آف آ سسٹم، یعنی سسٹم کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں ان میں سے۔ تو آپ لوگوں کو لیکچر 1 اور 2 میں بتایا گیا تھا کہ ایک سسٹم کے اندر 4 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، جس میں آبجیکٹیوز یعنی مقاصد، کمپوننٹس یعنی اجزاء، انوائرمنٹ یعنی ماحول، اور نمبر 4 پہ کمیونیکیشن یعنی مواصلات۔ تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر بی۔ نمبر 6 پہ ہے وٹ کنسیپٹ ڈز دا تھیوری آف سسٹمز ایم ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی سسٹم کا نظریہ کیا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، یعنی سسٹم انٹریکشنز اینڈ ڈیولپمنٹ اوور ٹائم، یعنی سسٹم کی باہمی تعاملات اور وقت کے ساتھ ترقی جو ہے یہ ہمیں سمجھاتا ہے سسٹم کا نظریہ۔ نمبر 7 پہ ہے وٹ رول ڈز دا آپریٹنگ سسٹم پلے ان اے کمپیوٹر، یعنی کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم کا کیا کردار ہے۔ تو آپ لوگوں کو لیکچر کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ اٹ ریسیو ان پٹ فرام انٹرفیس کمپوننٹس اینڈ ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو ود اٹ، یعنی یہ ان پٹ کو انٹرفیس اجزاء سے وصول کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، یعنی آپشن نمبر سی اس کا جواب ہے۔ نمبر 8 پہ ہے which of the following describe the von Neumann architecture's main characteristics، یعنی کہ وان نیومن آرکیٹیکچر کی اہم خصوصیت ان میں سے کون سی ہے۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپشن نمبر سی اس کا آنسر ہے، سنگل میموری اسٹور فار بوتھ پروگرام انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا، یعنی ایک پروگرام جو ہے اس کی ہدایات اور ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی میموری میں اسٹور ہوتی ہیں، یعنی آپشن نمبر سی اس کا جواب ہے۔ نمبر 9 پہ ہے وٹ از اے ڈس ایڈوانٹیج آف دا وان نیومن آرکیٹیکچر، یعنی ہم نے اس میں سے وان نیومن آرکیٹیکچر کا ایک نقصان ڈھونڈنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، بوٹل نیک ڈیو ٹو سنگل میموری اسپیس فار انسٹرکشن اینڈ ڈیٹا، یعنی کہ ہدایت اور ڈیٹا کے لیے ایک ہی میموری اسپیس کی وجہ سے رکاوٹ جو ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے وان نیومن آرکیٹیکچر کا۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی۔ نمبر 10 پہ ہے وچ آف دا فالوئنگ ٹرانسپورٹس ڈیٹا ان اے کمپیوٹر امانگ ڈفرنٹ کمپوننٹس، یعنی کمپیوٹر کے اندر مختلف اجزاء کے درمیان ڈیٹا کو کون منتقل کرتا ہے۔ تو آپ کو لیکچر میں بھی بتایا گیا تھا کہ سسٹم بس جو ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو منتقل کرنا، یعنی اس کا آنسر ہے آپشن نمبر بی۔ چلیں اب چیپٹر نمبر 1 کے شارٹ کویسچنز یعنی مختصر سوالات جو ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو شارٹ کویسچن ہے اس میں پوچھا گیا ہے ڈیفائن اے سسٹم، یعنی سسٹم کیا ہوتا ہے، وٹ آر اٹس بیسک کمپوننٹس، اور اس کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں۔ تو اس کے لیے انگلش میڈیم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پیج نمبر 21 پہ جانا پڑے گا، اور جو اردو میڈیم اسٹوڈنٹ ہیں ان کو صفحہ نمبر 23 پہ جانا پڑے گا، جہاں پہ پہلے چیپٹر کی سمری یعنی خلاصہ موجود ہے۔ تو آپ اس کے پہلے 2 بلٹس جو ہیں اس کو جواب کی شکل میں لکھ دیں گے
تو یہ آپ کا آنسر ہوگا. پہلے بلٹ کے اندر سسٹم کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور بلٹ نمبر 2 کے اندر اس کے 4 اجزاء جو ہوتے ہیں ایک سسٹم کے، یعنی آبجیکٹیو کمپوننٹس، کمیونیکیشن امنگ کمپوننٹس اور انوائرمنٹ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. لہٰذا پہلے 2 بلٹ جو ہیں وہ پہلے شارٹ کویسچن کا جواب ہے. کویسچن نمبر 2 ہے ڈفرینشیٹ بٹوین نیچرل اینڈ آرٹیفیشل سسٹم، یعنی قدرتی اور مصنوعی سسٹم کے درمیان ہم نے فرق بتانا ہے. اس کے لیے انگلش میڈیم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پیج نمبر 21 پہ جانا پڑے گا اور وہاں پہ ان کو بلٹ نمبر 6 اور 7 جو ہے اس کو جواب کی شکل میں دینا پڑے گا. اور اردو میڈیم اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو پیج نمبر 24 یعنی صفحہ نمبر 24 پہ جانا پڑے گا اور بلٹس نمبر 6 اور 7 جو ہے اس کا جواب ہے، جس کے اندر مصنوعی سسٹم یعنی آرٹیفیشل سسٹم اور نیچرل سسٹم کو دونوں بلٹس میں بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایگزامپل کی شکل میں آپ اپنی طرف سے ایگزامپل لکھ سکتے ہیں. نیچرل سسٹم میں آپ کوئی بھی 2 قدرتی سسٹم کو ایگزامپل کے طور پہ بیان کر دیں، جیسے فوریسٹ ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے آپ سٹارز یا پلینٹس وغیرہ کو ایک نیچرل سسٹم کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں اور آرٹیفیشل سسٹم میں آپ کمپیوٹر کو ایگزامپل کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ دونوں سسٹم کا فرق ہے اور ود ایگزامپل ہو جائے گا. کویشچن نمبر 3 ہے ڈسکرائب دا مین کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر سسٹم، یعنی ہم نے کمپیوٹر سسٹم کے 3 بنیادی اجزاء جو ہیں ان کو بیان کرنا ہے. تو اس کے لیے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 13 پہ جانا پڑے گا اور اردو میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 14 اور 15 کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے اندر کمپیوٹر کے جو 3 بنیادی کمپوننٹس ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جس میں انٹرفیس کمپوننٹس، نمبر 2 پہ پروسیسنگ کمپوننٹس، نمبر 3 پہ کمیونیکیشن کمپوننٹس. یعنی انٹرفیس کے اجزاء، پروسیسنگ کے اجزاء اور کمیونیکیشن کے اجزاء جو ہے ان کو آپ کو بیان کرنا ہے اس شارٹ کویسچن کے جواب کے طور پہ. کویسچن نمبر 4 ہے لسٹ اینڈ ڈسکرائب دا ٹائپس آف کمپیوٹنگ سسٹم، یعنی یہاں پہ ہم نے کمپیوٹنگ سسٹم جو ہے ان کی اقسام کو بیان کرنا ہے، یعنی پہلے نام بتانے اس کے بعد ان کو بیان کرنا ہے. تو انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے ان کو سب سے پہلے پیج نمبر 19 پہ جانا پڑے گا. وہاں پہ ٹاپک نمبر 1.6.1 جو ہے وہاں پہ کمپیوٹنگ سسٹم کی ٹائپس کے نام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، جس میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، کمپیوٹر نیٹورک اور سافٹ ویئر سسٹم جو ہے اس کی ٹائپس ہیں کمپیوٹنگ سسٹم کی. اور ان کی ڈیفائن کے لیے سب سے پہلے پیج نمبر 19 پہ ان کو 1.6.2 جو ہے وہاں پہ کمپیوٹر نیٹورک کی ڈیفائن مل جائے گی. اس کے علاوہ پیج نمبر 20 پہ ان کو 1.6.3 ٹاپک پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ڈیفائن مل جائے گی. اور پیج نمبر 13 پہ ٹاپک نمبر 1.4 جو ہے وہاں پہ کمپیوٹر کی ڈیفائن مل جائے گی. اس طریقے سے آپ لوگوں کو ان پیجز کے اوپر شارٹ کویسچن جو ہے نمبر 4 کا جواب مل جائے گا. اردو میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کویسچن نمبر 4 کے جواب کے لیے صفحہ نمبر 21 پہ جانا پڑے گا. یہاں پہ ٹاپک نمبر 1.6.1 پہ ان کو کمپیوٹنگ سسٹم کی اقسام کے نام مل جائیں گے جو کہ 4 ہیں: کمپیوٹر، سافٹ ویئر سسٹم، کمپیوٹر نیٹورکس اور انٹرنیٹ. اور اسی صفحہ یعنی صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہی ان کو کمپیوٹر نیٹورک کی ڈیفینیشن مل جائے گی جو کہ ٹاپک نمبر 1.6.2 پہ لکھی گئی ہے. اس کے بعد ان کو پیج نمبر 22 پہ جانا پڑے گا جہاں پہ ان کو انٹرنیٹ کی ڈیفائن مل جائے گی جو کہ ٹاپک نمبر 1.6.3 پہ لکھی گئی ہے. اس کے بعد ان کو پیج نمبر 14 پہ جانا پڑے گا، وہاں پہ ٹاپک نمبر 1.4 جو ہے وہاں پہ کمپیوٹر کی ڈیفائن جو ہے وہ موجود ہے. اس طریقے سے ان کا کویسچن نمبر 4 کا جو جواب ہے وہ مکمل ہو جائے گا. کویسچن نمبر 5 ہے واٹ آر دا مین کمپوننٹس آف دا وان نیومن آرکیٹیکچر، یعنی وان نیومن آرکیٹیکچر جو ہے اس کے بنیادی اجزاء جو ہیں ان کے نام ہم نے بیان کرنے ہیں. تو انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 16 پہ جانا پڑے گا جہاں پہ ان کو 4 مین کمپوننٹس جو ہیں وہ وان نیومن آرکیٹیکچر کے مل جائیں گے، جن میں میموری، سی پی یو یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں ان کے نام آپ لوگوں نے لکھ دینے ہیں. اردو میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 17 یعنی 17 اور 18 کو فالو کرنا پڑے گا جہاں پہ ان کو 4 نام وان نیومن آرکیٹیکچر کے کمپوننٹس کے مل جائیں گے، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ میموری، پھر سی پی یو، پھر ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز شامل ہیں. شارٹ کویسچن نمبر 6 ہے what is the von Neumann computer architecture, list its key components. تو اس کے لیے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر
15 پہ جانا پڑے گا. یہاں پہ ٹاپک نمبر 1.5 جو ہے اس کو آپ ڈیفائن کر دیں گے. اس میں وان نیومن آرکیٹیکچر جو ہے اس کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے اور اس کے 4 جو کمپوننٹس ہیں ان کو بھی اس کی اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. جو اردو میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صفحہ نمبر 17 پہ جانا پڑے گا اور ٹاپک نمبر 1.5 جو ہے اس کو بیان کرنا پڑے گا, کیونکہ اس ٹاپک کے اندر وان نیومن آرکیٹیکچر کی ترتیب بھی بیان ہے اور چاروں کے چاروں جو اجزاء ہیں ان کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں. لہذا یہ چیپٹر نمبر 6 جو ہے اس کا جواب تصور ہوگا. کویسچن نمبر 7 ہے what are the 4 main steps in the von Neumann architecture instruction cycle, یعنی وان نیومن آرکیٹیکچر کا جو انسٹرکشن سائیکل ہے اس کے جو 4 مراحل ہیں ان کے نام لکھنے ہیں ہم نے. اس کے لیے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 21 میں سمری میں جانا پڑے گا اور بلٹ نمبر 11 جو ہے وہ جواب ہے اس کا, جس میں 4 سٹیپس یعنی چاروں مراحل جو ہیں ان کے نام بتائے گئے ہیں, فیچنگ, ڈیکوڈ, ایگزیکیوشن اور اسٹورنگ. اور اردو میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو صفحہ نمبر 24 پہ خلاصے میں جانا پڑے گا اور بلٹ نمبر 11 اس کا جواب ہے, جس میں یہ چاروں مراحل جو ہیں ان کے نام جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. شارٹ کویسچن نمبر 8 ہے what is the von Neumann bottleneck. تو وان نیومن آرکیٹیکچر کے اندر جو ڈس ایڈوانٹیج بیان کیے گئے ہیں, نقصانات بیان کیے گئے, اس میں پہلا نقصان جو ہے وہ بوٹل نیک ہے. اس کے لیے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 18 پہ جانا پڑے گا اور پہلا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے بوٹل نیک جو ہے اس کو ڈیفائن کر دینا ہے. تو یہی شارٹ کویسچن نمبر 8 کا جواب ہوگا. اور اردو میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 20 پہ جانا پڑے گا اور پہلا نقصان جو ہے جو وان نیومن آرکیٹیکچر کا رکاوٹ کے نام سے لکھا گیا ہے اس کو آپ بیان کر دیں گے. تو یہ کویسچن نمبر 8 کا جواب تصور ہوگا. کویسچن نمبر 9 ہے what is the key advantage of the von Neumann architecture. تو اس کویسچن کے اندر آپ نے وان نیومن آرکیٹیکچر جو ہے اس کا کوئی ایک فائدہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے. اس کے لیے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پیج نمبر 18 پہ جانا پڑے گا. یہاں پہ 2 ایڈوانٹیجز دیے گئے ہیں, آپ کوئی سا بھی ایک جو ہے اس میں اس کو بیان کر سکتے ہیں. اور اردو میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو پیج نمبر 20 پہ جانا پڑے گا, وہاں بھی 2 فوائد موجود ہیں, آپ ان میں سے کوئی سا ایک جو ہے اس کو بیان کر دیں گے. تو یہ کویسچن نمبر 9 جو ہے اس کا جواب تصور ہوگا. لاسٹ شارٹ کویسچن ہے what are the 3 main requirements for a computing system to function, یعنی کمپیوٹنگ سسٹم کے لیے کون سی 3 ضروریات جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو صفحہ نمبر 18 یعنی 18 اور 19 یعنی 19 پہ جانا پڑے گا. یہاں پہ 3 ضروریات بتائی گئی ہیں جس میں ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اور الیکٹریسٹی جو ہے اس کا ذکر ہے. آپ کو تینوں کو ڈیفائن کرنا ہے. تو یہ کویسچن نمبر 10 کا جواب تصور ہوگا. اردو میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو صفحہ نمبر 20 اور 21 پہ جانا ہے. یہاں پہ آپ کو ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اور توانائی کے لیے بجلی جو ہے جس کا استعمال ہوتا ہے کمپیوٹنگ سسٹم میں, اس کو تینوں کو بیان کر دینا ہے. تو یہ کویسچن نمبر 10 کا جواب تصور ہوگا. عزیز طلبہ, آج کے لیکچر کے اندر جو ہم نے چیپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز کو دیکھا ہے, اس کی تمام کی تمام سلائیڈز جو ہیں وہ آپ کو PDF فارمیٹ میں ایزی کمپیوٹرز ود عبداللہ کے فیس بک پیج پہ شیئر کر دی جائیں گی اور اس کا لنک آپ کو اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس کو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دی جائے گا. اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. کمپیوٹر کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمارے چینل ایزی کمپیوٹرز ود عبداللہ کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں.